ڈائناسور کے نام سے کون واقف نہیں؟ دیو قیامت یہ جانور بھلے ہی آج ہالی ووڈ کی فلموں میں انٹرٹینمنٹ کا سبب ہو، لیکن کبھی یہ دنیا کے جنگلوں میں واقعی راج کیا کرتے تھے۔ ڈائناسور سے متعلق کئی کہانیاں سنی اور سنائی جاتی ہیں، جیسا کہ نسل انسانی نے اپنی بقا کے لیے دنیا کے تمام ڈائناسورز کو ختم کر دیا۔ کسی کہانی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ڈائناسور کو خلائی مخلوق اپنے ساتھ کسی دوسرے سیارے پر لے گئی، لیکن ماہرین کی رائے اور تحقیق اس کے بالکل برعکس ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا میں ڈائناسورز کا وجود تقریباً 240 ملین برس قبل کا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 66 ملین سال پہلے تک یہاں موجود رہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ڈائناسورز کے دنیا سے معدوم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک کومٹ کا دنیا سے ٹکرانا ہے، لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ماہرین اب تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈائناسورز دنیا میں پائے جانے والے اب تک جانداروں میں سب سے بڑے جانور رہے ہیں۔ ڈائناسور یونانی زبان کا دو الفاظ کا امتزاج ہے، ڈائنوسس یعنی دیو قیامت اور سارس یعنی چھپکلی، جس نام سے ہم واقف ہیں، یعنی انگریزی زبان میں بولے جانے والا نام۔ ڈائناسور ایک برطانوی اناٹومسٹ رچرڈ اوون نے 1842 میں متعارف کروایا تھا۔ ڈائناسورز کی مختلف اقسام اس دنیا میں موجود رہی ہیں، جن میں کچھ گوشت خور تھے، کچھ پتے اور گھاس کھاتے تھے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ گوشت خور ڈائناسور ارتقاء کے باعث پرندوں میں تبدیل ہو گئے۔ کچھ ماہرین کا ماننا یہ بھی ہے کہ آج گوشت کھانے والے پرندے ہمیں جو نظر آتے ہیں ڈائناسور کی ہی بدلی ہوئی قسم ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق کچھ ڈائناسور ایسے بھی ہیں جو اڑ سکتے ہیں اور انہیں ڈائنوسار کہا جاتا ہے، اور جو اڑ نہیں سکتے انہیں نان ایوین ڈائناسور کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈائناسور آہستہ آہستہ بدل رہے تھے۔ کچھ ایسے فوسلز ملے ہیں جو ڈائناسور کی موجودہ دور کے پرندوں کے ساتھ مشابہت ثابت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین کا ماننا ہے کہ ڈائناسور آج نظر آنے والے کچھ پرندوں کے آباء و اجداد تھے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 144 ملین برس پہلے ڈائناسور اس دنیا میں موجود رہے ہیں۔ اس دوران دنیا بہت سی تبدیلیوں سے گزری ہے۔ ڈائناسورز کے فوسلز اور باقیات پر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈائناسور دنیا میں کتنا عرصہ موجود رہے۔ ڈائناسور کی موجودگی کے عرصے کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ڈائناسور سب سے پہلے ٹریاسک دور میں سامنے اور پینگیا کے سپر کانٹیننٹ میں رہے۔ پینگیا وہ براعظم ہے جس میں موجود تمام براعظم موجود تھے۔ ڈائناسورز کے دوسرے دور کو کریٹیسس کہا جاتا ہے۔ اس دور میں یعنی 66 ملین برس قبل براعظم ایسے ہی تھے جیسے ہمیں آج نظر آتے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ اتنے بڑے جانور اس دنیا سے غائب ہو گئے۔ سائنس نے ترقی تو بہت سے ایسے حقائق سامنے آئے جس سے انسانی دماغ دنگ رہ گیا۔ ڈائناسور کروڑوں سال پرانے جانور ہیں، یہ بھی ہمیں جدید مشینری کے ذریعے فوسلز کی اسٹڈی کرنے سے معلوم ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق 66 ملین برس قبل دنیا سے ایک کومٹ ٹکرایا تھا۔ یہ کومٹ تقریباً 6 میل چوڑا تھا۔ کومٹ کا سائز اور وزن اس قدر زیادہ تھا کہ جہاں یہ گرا وہاں میلوں گڑھا بن گیا۔ جب کومٹ دنیا سے ٹکرایا تو اس کی رفتار رائفل کی گولی سے 24 گنا زیادہ تھی۔ اس ٹکراؤ نے بہت زیادہ تباہی مچائی۔ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں کا تو وجود ہی ختم ہو گیا۔ اسی کے نتیجے میں گرمی کی ایک لہر اٹھی جس کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات سامنے آنے لگے۔ اس قسم کے واقعات کی وجہ سے پوری دنیا کا ماحول دھواں، مٹی اور گرد چھا گئی، اور ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے دنیا نے کمبل اوڑھ لیا ہو۔ ماہرین کے مطابق اس کومٹ کے ٹکرانے سے دنیا میں موجود تمام جانداروں میں سے 75% کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور انہی میں ڈائناسور بھی تھے۔ جو ڈائناسور اڑ نہیں سکتے تھے ان کا مکمل خاتمہ ہو گیا، جبکہ اڑنے والے کچھ ڈائناسور بچ گئے جو بعد میں ارتقاء کے بعد پرندوں میں تبدیل ہو گئے۔ کچھ ماہرین اس تحقیق سے متفق نہیں کہ ایک کومٹ کے ٹکرانے سے تمام دنیا کے ڈائناسور ختم ہو گئے ہوں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈائناسور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ کومٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوا میں بہت سا ملبہ معلق ہو گیا جو بہت سالوں تک رہا، اور سورج کی روشنی کی دنیا تک نہ پہنچ سکی، جس کی وجہ سے دنیا کا
درجہ حرارت گرتا گیا اور سردی کی شدت بڑھتی گئی۔ جون 2020 میں پروسیڈنگ آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں تحقیق شائع ہوئی ہے جس کے مطابق کومیٹ کے ٹکرانے کے بعد دنیا میں کئی سال مستقل ٹھنڈا موسم رہا، جس کی وجہ سے ڈائناسور زندہ نہیں رہ پائے۔ اس تحقیق پر بھی تمام سائنسدان متفق نہیں ہیں۔ ہر تحقیق ایک الگ وجہ بتاتی ہے، جس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے 66 ملین سال قبل اس دنیا میں آتش فشاں پہاڑ ابھر رہے ہوں، اور اسی وقت ڈائناسورز کی تعداد بھی کم ہو رہی تھی، جبکہ کومیٹ کے ٹکرانے سے اس عمل میں تیزی آ گئی اور ڈائناسور خود کو نہیں بچا سکے۔ اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مستقل سردی اور آتش فشاں پہاڑوں کا عمل ایک ہی وقت میں ہوا، جس کی وجہ سے دنیا آہستہ آہستہ دوبارہ گرم ہوئی۔ کچھ داندار اپنی زندگی بچانے میں کامیاب رہے۔ ایک دوسری تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈائناسور کومیٹ کے ٹکرانے سے پہلے ہی تعداد میں کم ہو رہے تھے۔ ایک سائنسی جریدے نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں ڈائناسور کو 6 اقسام کا ذکر کیا ہے، جس میں سے 3 اقسام گوشت خور اور 3 گھاس کھانے والی ہیں۔ ماہرین ان کے 1600 فوسلز کا مشاہدہ کیا، جس کا نتیجہ سامنے آیا کہ ان 6 اقسام کی تعداد میں کومیٹ کے ٹکرانے سے 10 ملین سال قبل ہی کمی آنا شروع ہو گئی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ گھاس کھانے والے ڈائناسور پہلے کم ہوئے، جب ان کی تعداد کم ہوئی تو گوشت خور ڈائناسوروں کو خوراک ملنا بند ہو گئی، ان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اور ان تمام تحقیقات کے باوجود سائنسدان آج بھی اسی سوال کی تلاش میں ہیں کہ ڈائناسور کیوں معدوم ہوئے، لیکن حقیقت سب کے قریب ترین تحقیق یہی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ڈائناسورز کا زندہ رہنا مشکل ہوتا گیا، اور جس کی وجہ سے ان کی تعداد دنیا سے ختم ہوتی گئی۔